ربیع الاول کی 12 تاریخ کی صبح کہ جب اندھیرا رخصت ہو رہا تھا اور اجالا پھیل رہا تھا، تو اس حسین وقت میں کائنات کا سب سے بڑا حسین اور خدا کے نور سے براہ راست پیدا ہونے والا نور مصطفیٰ لباس بشر پہن کر ہماری ہدایت کے لیے اور قیامت تک اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے کے لیے حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لایا۔ اس موقع پہ پھر جو دیوانہ ہے، عاشق رسول ہے اور حضور کا سچا غلام ہے، اس کی زبان پہ پھر یہ نعرہ دل کی گہرائیوں سے بلند ہوتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے کہ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ حضور کی 2 شانیں ہیں۔ کتنی؟ 2 پہلو ہیں حضور کی ذات کے۔ ایک حضور کی شان ہے اور دوسرا حضور کا اسوہ، نمونہ، سیرت مصطفیٰ، جو قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے نمونہ عمل ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہے اور بڑے سے بڑا عمل بھی۔ میرے آقا نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کی، مگر ایک پہلو حضور کی شان کا ہے، حضور کی۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور کی ذات کے 2 پہلو ہیں، حضور نمونہ بھی ہیں، مثال بھی ہیں، آئیڈیل بھی ہیں، اور وہی وجود مصطفیٰ اس پوری کائنات میں اللہ کے وجود کی دلیل بھی ہے۔ تو حضور بیک وقت دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، اسے منوا بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے، وہ اسے منوا بھی رہے ہوتے ہیں۔ پورے دین کو جو میں نے کہا تھا نا کہ غیب ہے، اس سارے غیب کو منوا بھی رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف عام لوگوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے نمونہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے۔ اس عظیم کام کو سر انجام دینا یہی عظمت محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور تشریف لائے، یہیں سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ حضور کی عظمت کیا ہے۔ پیدائش بشر کی ہے، کس کی؟
اور جس طرح سارے بشر دنیا میں آتے ہیں اسی طرح آمنہ کا لال بھی آیا، اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو جنم دیا۔ تو یہ پیدائش کس کی ہے؟ بولیے، بشر کی۔ نور کی تو اس طرح پیدائش نہیں ہوتی نا، تو پیدائش کس کی ہے؟ مگر شان کیا ہے کہ جنم دینے والی ماں فرما رہی ہیں کہ خرج منی نور، پیدائش بشر کی ہے، آمد بشر کی ہے، اور آمنہ فرماتی ہے کہ مجھ سے تو ایک نور نکلا ہے۔ اب یہ شان ہے، یہ کیا ہے؟ حضور نے دنیا میں آتے ہی پہلی سانس میں اپنی شان دکھائی، اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت آمنہ نے حضور کو نور مجازن نہیں کہا، ہاں مجازن نور کہ یہ نور ہدایت ہے، نور علم ہے، نور قرآن ہے، نور اسلام ہے، نہیں، فرمایا کہ میرے وجود سے ایسا نور نکلا کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اب یہ نور مجازی ہے کہ نور حقیقی ہے؟ بولیں۔ تو حضور کی ذات میں دونوں پہلو ہیں، نمونہ بھی دکھا رہے ہیں اور خدا کو منوا بھی رہے ہیں۔ بدر کے موقع پر جنگ سے پہلے میرے آقا نے کیا فرمایا کہ کل کو فلاں سردار یہاں مرے گا کافروں کا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، جس جس نے مرنا تھا حضور نے ان کے نام بھی لے دیے، اور جہاں مرنا تھا نشان بھی لگا دیا، مرنے والے کا نام بھی بتا دیا، مرنے والے کی جگہ بھی بتا دی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر صحابہ کے لیے تو اچنبے کی بات تھی نا، فرماتے ہیں ہم نے پورا وہ نقشہ ذہن میں رکھا اور اگلے دن پھر ہم نے چیک کیا، ہاں اگلے دن تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جس کے لیے جو نشان لگایا تھا وہ اس سے 1 انچ بھی باہر نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ شان۔ یہ کیا ہے؟ یہ بتا کے گویا حضور نے بتا دیا کہ مجھے بھی کوئی بتانے والا ہے، مجھے بھی کوئی اور مجھے بھی کوئی بھیجنے، تو یہ حضور کی کیا ہے؟ شان ہے۔ اور نمونہ کیا دیا؟ صحابہ سے کہا ٹو لگاؤ، جاسوسی کرو کہ کفار کا لشکر کتنا ہے۔ اب دیکھیں نا، دونوں معاملات میں بالکل فرق ہے۔ جس بندے کو، جس ہستی کو مرنے والوں کا پتہ ہے، جہاں مرنا ہے اس کا پتہ ہے، تو اسے یہ خبر نہیں کہ وہ ہیں کتنے، بولیں۔ مگر یہاں پہ دینا تھا نمونہ۔ کیا دینا تھا؟ قیامت تک آنے والے سپاہیوں کو، فوجیوں کو، مجاہدوں کو، جنگ کرنے والوں کو۔ تو صحابہ سے کہا کہ جاؤ جاسوسی کرو، ٹو لگاؤ کہ کفار کتنے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی معلوم کرنے کی تو کر نہ سکے۔ اب حضور نے نمونہ کیا قائم کیا؟ حضور نے فرمایا کہ ان کے کسی بندے کو پکڑ لاؤ۔ ان کی ایک خاتون تھی، اس سے پہلے وہ پوچھتے رہے تو خاتون نے تو نہیں بتانا تھا کہ ہم اتنے ہیں، اس کو پکڑ لائے۔ اب حضور نے کیسے پوچھا؟ نمونہ دے رہے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا بھی کتنے بندے ہیں، حضور نے ایک دم سوال کیا کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ کتنے اونٹ؟ اب وہ نہیں سمجھ سکی کہ مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے، اس نے فوراً کہہ دیا کبھی 9 کبھی 10۔ حضور نے فرمایا کہ 900 ہیں یا 1000 ہیں؟ 900 ہیں یا، اور اتنے ہی تھے۔ تو اب 1000 کی گنتی کیا حضور کو نہیں پتا تھی؟ بولے ہیں۔ مگر یہاں پہ کیا دیا؟
نمونہ کے بھی آئندہ بھی جنگیں ہوں گی، جہاد ہوگا، تو اس طرح جاسوسی کیا کرنا. اور لشکر کفار کی تعداد اس طرح، تو ایک ہی جگہ میرا آقا شان بھی دکھا رہا ہے اور نمونہ بھی دے رہا ہے. یہ حضور کی دو حیثیتیں، شان بھی دکھا رہا ہے. اور یہاں سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی حضور کو تو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھی کتنی تعداد ہے. تو پھر جب یہ پتہ نہیں تھا تو وہ کیسے پتہ لگا کہ مرنا کس نے؟ تو یہ الجھن اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے. میرے آقا کی ڈبل ذمہ داری ہے نا. حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. تو حضور کی ڈبل ذمہ داری تھی. خدا غیب ہے تو شان بھی دکھانی ہے تاکہ اس غیب پہ ایمان آئے کہ ہاں کوئی اسے بنانے والا بھی، اور پھر انسانیت کو روز مرہ کے معاملات میں نمونہ بھی دینا ہے. تو بس یہ یاد رکھیں جب حضور شام پہ کھاتے ہیں نا پھر نہیں پتہ لگتا حضور کہاں بیٹھے ہیں. ہاں سیدھی سی بات. جب حضور کیا دکھاتے ہیں؟ ہاں تو پھر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سونا کس دیش سے آیا ہے، کون ہے، حقیقت کیا ہے. اور جب نمونہ دکھاتے ہیں تو ہمارے برابر آ جاتے ہیں. انما انا بشر مثلکم. تو اسے یہاں نہیں لانا، اسے وہاں نہیں لے جانا. بات سمجھ رہے؟ نمونہ دیکھیں. ایک خاتون آئی حضور کی بارگاہ میں کچھ بات کرنے کے لیے، تو اللہ نے حضور کو روک دیا تھا، جلال دیا تھا. اب وہ بات کرتے ہوئے کانپ رہی ہے. ظاہر بات کرتے ہوئے جس کے غلام عمر سے دنیا کانپے اور دنیا نہیں کیسر و کسرا کانپے تو اس کے اپنے روب کا عالم کیا ہوگا. اب اس کی زبان کپ کپا رہی ہے، اس سے بات نہیں ہو پا رہی. تو سوہنے نے کیا کیا؟ یہ اپنے آپ کو نیچے لانا. فرمایا حوصلے سے بات کر، میں کوئی بڑا شخص نہیں ہوں، میں کوئی بڑا شخص نہیں ہوں، میں سوکھے گوشت سے روٹی کھانے والی ماں کا بیٹا ہوں. کیسا حوصلہ دیا. تو کیا ہم یقین کر لیں گے کہ پھر حضور کچھ بھی نہیں ہے؟ بولیں. تو یہ کیا ہے؟ نمونہ. کیا فرمایا؟ اسے حوصلہ دیا، اسے بولنے کی ہمت دی، اپنے آپ کو نیچے لائے. فرمایا میں بھی ایک سوکھے گوشت یعنی عام خاتون کا. اب آمنہ کوئی عام خاتون ہے؟ بولیے. اب یہ ہے نمونہ. یہ کیا ہے؟ اور شان کیا ہے؟ ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر میرے یار غار بھی ہو، یار مزار بھی ہو، یار سفر بھی ہو، یار حدر بھی ہو، مگر کبھی یہ نہ سوچ بیٹھنا کہ تم نے مجھے جان لیا ہے. ادھر مائی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ ہوں، ہائے ہائے، اور ادھر کسی عام شخص سے نہیں بلکہ یار کہہ رہے ہیں وعزت ربی لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی. کہا ابو بکر مجھے میرے بنانے والے کی قسم، مجھے میرے بنانے والے کی قسم، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی. اب یہ ادھر کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کہا نا کہ میری حقیقت کو کوئی، تو یہ اصل حقیقت ہے، اصل جوہر ہے، اصل شان ہے، جس سے میرا آقا اسے منوا رہا ہے. اب وہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے نا، اسے منوانے کے لیے پھر منوانے والا بھی تو بڑا ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیں جب حضور شان دکھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں. بات سمجھیں؟ اور جب حضور نمونہ بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیول پہ آ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ میں نے مثال دی تھی کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں،
صحابی نے کہا خندق کے موقع پہ کہ مجھے بھوک لگی ہے نا، مجھے بھوک لگی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضور نے اپنا قمیص اٹھایا تو فرمایا دیکھ، حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ بولتے جائیں، یہ کیا ہے؟ نمونہ۔ ادھر یہ مثال قائم کی، ادھر یہاں تو 1-2 دن کی بات تھی، وہاں تو کئی دن صوم وصال رکھے، سحری بھی چھوڑ دی، افطاری بھی چھوڑ دی۔ یہاں پتھر باندھے ہوئے اور وہاں سحری بھی چھوڑ دی، افطاری بھی چھوڑ دی۔ جب صحابہ نے نقل کرنے کی کوشش کی نا، صحابہ ہو گئے کمزور، تو پھر حضور نے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ آقا آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، آقا آپ کی۔ تو حضور تو سنتوں پہ عمل کرواتے تھے کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھو، جیسے میں بولتا ہوں ویسے تم بولو، جیسے میں زندگی گزار رہا ہوں ویسے تم گزارو۔ صحابہ نے اسی جذبے میں یہ عمل بھی اختیار کیا، کمزور ہو گئے۔ اب یار نے کہا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا ہے کون؟ فرمایا میرا ہر عمل نمونہ نہیں ہوتا، کبھی نمونہ ہوتا ہے، کبھی شان ہوتا ہے۔ میں تو رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا مولا مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا مولا مجھے پلاتا بھی ہے۔ اب یہ دونوں پہلو سامنے رکھنے، کیوں بھائی؟ حضور کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ آیا، دودھ کا، صحابہ کرام بھوکے تھے، حضور نے ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، پیالہ ایک تھا، 70 پی گئے۔ کتنے؟ تو یہ نمونہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ شان ہے۔ جنگ کے موقع پہ حضرت جابر آئے، 1500 صحابہ تھے، حضور تھوڑا سا کھانا پکایا ہے تو آپ کھا لیں۔ وہ ایک ہنڈیا میں گوشت تھا، چند روٹیاں تھیں، حضور نے کہا سارے آ جاؤ۔ وہ بیچارے پریشان، گھر میں جا کے بیوی سے کہتے ہیں میں تو حضور کو بلانے گیا تھا تو لشکر پورا ہی آ رہا ہے، تو ہوں کی کریں گے؟ آئے تو بیوی کا یقین دیکھے، بیوی نے کہا جڑا لے آ رہا ہے وہ اپے پورا کرے گا۔ سبحان اللہ، میاں بیوی کی کیسی ہم مزاجی ہے۔ میاں بیوی کا ہم مزاج ہونا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا، تو کہا کہ بھی جو لا رہا ہے ہمیں کائے کی پریشانی، جس نے بلایا ہے وہ۔ حضور آ گئے، حضور نے کہا پریشان نہ ہو، وہ بس چپ کر کے نکالتے جاؤ۔ تو جو کھانا 5-10 بندوں کے لیے پکا تھا وہ 1500 نے کھایا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسوہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ شان ہے۔ ایک صحابی شہید ہو گئے، ان پہ قرض تھا، بیٹا چھوٹا تھا، قرض اتارنا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جب کھجوریں، ان کے باغ تھے، جب کھجوریں پک جائے نا تو سب کو بلا لینا، مجھے بھی بلا لینا۔ کھجوریں پک گئیں، ان کے ڈھیر لگ گئے، سارے قرض خواہ کو بلا لیا، حضور بھی تشریف لے آئے، ایک ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے، میں اس میں سے دیتے جاؤ، اس میں سے سب کا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور ڈھیر وہیں کا وہیں رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سب کے لیے نہیں، یہ کیا ہے؟ شان ہے۔ دوسری طرف عید الاضحیٰ کا موقع آیا، شروع میں جب مسلمان ابھی کمزور تھے تو فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے گھر میں گوشت جمع کر کے نہ رکھے، کیونکہ چند لوگوں نے قربانی دی ہے نا، تو تقسیم کر دیں تاکہ ہر شخص کو آج گوشت کھانا نصیب ہو جائے۔ اب یہ شان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بولے نا۔ تو بھائی جو ایک ہنڈیا سے 1500 کو کھلا سکتا ہے اور ایک پیالے سے 70 کو پلا سکتا ہے تو وہ قربانی کا گوشت بھی بڑھا دیتا۔ بولے بھائی، اب دیکھنے والے کو بظاہر تضاد نظر آتا ہے، نہیں تضاد نہیں ہے، یہی تو حضور کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں۔ حضور شان دکھاتے ہیں اسے منوانے کے لیے اور نمونہ بناتے ہیں ہمیں انسان بنانے کے لیے۔
کہ جیسے میں کر رہا ہوں ایسے تم کرو، جیسے میں کر رہا ہوں ایسے تم کرو۔ تو یہ حضور کی ذات کے دو پہلو ہیں۔ اب میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا کہ محمد اور ہے، آمنہ کا لال اور ہے۔ محمد بولو، آمنہ کا لال اور ہے۔ محمد وہ ہے جس کے نور کو اللہ نے براہ راست اپنے نور سے بنایا۔ وہ کیا ہے؟ بولیں، وہ کیا ہے؟ محمد۔ اور جو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آمنہ کی گود میں آیا نا، وہ آمنہ کا لال ہے۔ اور اس میں بڑا فرق ہے۔ محمد وہ نور ہے جو ساری کائناتوں میں پھیلا ہوا ہے، وہ حسن ہے جو ساری کائناتوں میں پھیلا ہوا ہے، وہ جوہر کمالات ہے جو سارے جہانوں پہ حاوی ہے، اور جہان کا کوئی حصہ، کوئی ذرہ اس نور سے خالی، جو محصور نہیں ہو سکتا، محدود نہیں ہو سکتا، گنا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، وہ ہے محمد۔ اور جو 6 فٹ کے جسم میں سمٹ کر ہمیں نظر آنے کے لیے آمنہ کی گود میں آیا نا، وہ ہے آمنہ کا لال۔ تو آمنہ کے لال کو دیکھ کر محمد نہ سمجھ بیٹھنا، یہیں سے پھر نقصان ہوتا ہے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اظہار تو بڑا معمولی سا ہے، اور اس کا باطن جو چھپا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیے، وہ بہت بڑا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے عمر سے پوچھا تھا نا، کس سے؟ عمر فاروق سے پوچھا، جب ان کے پاس گئے حضور کے وصال کے بعد، حضور کی وصیت پہ، تو حضرت عمر نے حضور کا سلام پہنچایا، سارے کام کر لیے۔ اویس نے کہا کہ اب تمہاری بات پوری ہو گئی ہے تو کچھ میں بھی بات کر لوں، تو فرمایا کریں۔ اویس کرنی نے کہا، عمر یہ بتاؤ تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ اب اس سوال کی بیس کیا تھی؟ بھی اسی محبوب نے تو بھیجا ہے، اسی کا پیغام لے کے آئے، اسی کا سلام لے کے آئے، اسی کے دیے ہوئے تحائف لے کے آئے، اب اس سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ میرا محبوب دیکھا ہے؟ تو محمد اور ہے، آمنہ کا لال اور ہے۔ عمر نے بڑے فخر سے کہا، کہنا بنتا تھا کہ ہم نے خوب دیکھا، ہم نے اسی کو تو دیکھتے رہے۔ تو اویس کرنی غصے میں آ گئے، جوش میں آ گئے۔ فرمایا، عمر اپنی زبان بند کرو، تم نے جسے مدینہ میں دیکھا، منبر پہ دیکھا، مصلی پہ دیکھا، اور مدینہ کے گلی کوچوں میں دیکھا، وہ تو محمد نہیں تھا۔ یہ اویس کہہ رہے ہیں، وہ تو محمد نہیں تھا، وہ تو جلوہ محمد کی ادنا سی تجلی تھی، جو تمہاری سکت کے مطابق اور تمہاری بساط کے مطابق جتنا تم دیکھ سکتے ہو، جتنا تم دیکھ سکتے ہو، یہی تو اس کی شفقت ہے، یہی تو اس کی رحمت ہے، یہی تو اس کی عنایت ہے، اور یہی اس کی ہم سے محبت ہے۔ یہ چھوٹا سا جسم اس کی شان کے لائق نہیں تھا، یہ ہلکا سا وجود اس کی عظیم شان کے لائق نہیں تھا، مگر رحمت للعالمین اسے ہماری ہدایت مقصود تھی، ہماری فلاح مقصود تھی، اتنا بڑا ہو کر اتنے چھوٹے سے جسم میں سمٹ کے آ گیا۔ فرمایا، عمر جسے تم دیکھ رہے تھے وہ تو محمد نہیں تھا، وہ تو محمد کی ادنا سی بولیں تجلی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور فرمایا کہ پھر جو حقیقت محمدیہ ہے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ یا بنانے والا جانے یا بننے والا جانے۔ اب سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ کہ محمد بولو نا، آمنہ کا لال اور ہے۔ ہم جس کا جشن منا رہے وہ تو آمنہ کا لال ہے، ہمیں کیا خبر کہ محمد کیا ہے؟
بولو نا، ہم کون ہوتے ہیں حضور کی شانوں کو ناپنے والے، ماپنے والے، حضور کی شانوں کا ادراک کرنے والے؟ نہیں۔ تو کیا کہا عمر، تم نے محمد نہیں دیکھا، آمنہ کا لال دیکھا۔ حضور کی ایک حدیث ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم، وہ کہتے ہیں مجھے حضور کی زیارت ہوئی تو میں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت یوسف کو دیکھ کر ایک جھلک دیکھا تو انگلیاں کاٹ دیں، خود کاٹیں، تو آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اپنی؟ تو حضور نے جواب کیا دیا؟ آقا فرماتے ہیں عبد الرحیم، میرے حسن پر اللہ کی غیرت کے 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ میرے حسن پہ اللہ کی غیرت کے، فرمایا ایک پردہ بھی اٹھ جائے نا تو انگلیاں تو بڑی دور کی بات ہے، کچھ بھی نہ بچے، کچھ بھی، انگلیاں تو بڑی۔ اب مجھے کہنے دو کہ جس کو مکے والے دیکھ رہے تھے نا اور مدینے والے، وہ تھا آمنہ کا لال، وہ تھا، اور جس پر اللہ کی غیرت کے 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں نا، وہ ہے محمد۔ اب سمجھ آئی بات کی؟ وہ کیا ہے؟ محمد۔ تو محمد ہماری بساط سے اور ہماری اوقات سے بہت، بولو نا، بہت بلند ہے، اونچا ہے، اور جو ہماری لیول پہ آ کے ہم سے بات کرتا ہے، نمونہ دیتا ہے نا، وہ آمنہ کا لال ہے۔ قیامت کے دن پتہ کیا ہوگا؟ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے میدان حشر میں ساری دنیا سامنے ہوگی اور پھر عرش الہی پہ کرسی لگے گی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا لگے گی؟ اور اس کرسی پہ مولا حضور کو بٹھائے گا۔ کیا بٹھائے گا؟ اب میں کہوں گا وہ جو کرسی پہ بیٹھے گا نا، وہ آمنہ کا لال نہیں ہوگا، وہ ہوگا محمد۔ ہاں، وہ کیا ہوگا؟ ہاں، اور پھر مولا کہے گا اے حسان، اے سعدی، اے جامی، اے احمد رضا، اے مہر علی شاہ، اے پیر نصیر الدین، تم جس کی نعتیں لکھ رہے تھے نا، وہ تو آمنہ کا لال تھا، اور آج جس کو میں نے پاس بٹھایا ہے نا، یہ ہے۔ پھر آؤ آج میں بتاتا ہوں، تمہیں کیا خبر کہ اس کی شان کیا ہے؟ آج میں بتاتا ہوں کہ جس کو میں نے بڑے چاؤ سے اور بڑے ناز سے اور پوری شان تخلیق کو بروئے کار لاتے ہوئے جس کو کائنات کا سب سے حسین بنایا ہے، آج میں بناتا ہوں کہ کیسا بنایا۔ پھر کچھ اور نہیں ہوگا، وہاں بھی حضور کا میلاد ہوگا، وہاں بھی حضور کا میلاد ہوگا۔ تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کی ہیں کہ جب حضور نے اسے منوانا ہوتا ہے تو کیا دکھاتے ہیں؟ شان۔ کیا دکھاتے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میری 40 سال کی زندگی میں کوئی اب یہ نمونہ نہیں بن سکتا، ہر شخص عیب سے پاک، بولے نا۔ یہ بات کہنے کی ہمت تو نبیوں کو نہیں ہوئی، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جملہ کہنے کی تو نبیوں کو ہمت نہیں ہوئی۔ وہ کوئی عصا کو سانپ بنا کے دکھاتا رہا، کوئی لوہے کو نرم، حالانکہ وہ پاک تھے، ہم سے تو بہت اونچے تھے، مگر مقابلہ حضور کی شان کے ساتھ ہے۔ لوہے کو نرم کر کے دکھاتے رہے، غیب کی خبریں دیتے رہے، مگر یہ جملہ کہنے کی سعادت اور شرف اس پوری کائنات انسانیت میں کہ آؤ میری 40 سال کی زندگی میں کوئی عیب نکال کے دکھاؤ، کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، یہ فقط آمنہ کے لال کے حصے میں آیا، اور وہ بھی دین شروع ہونے سے پہلے۔ کیوں بھئی؟ دین شروع ہونے سے، دین آنے کے بعد تو اور بھی کئی پاک بن گئے،
اور بھی سج گئے، اور جو دین کے آنے سے بھی پہلے 40 سال میں پورا پاک رہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ تو پھر میرے آقا نے کہا نا کہ اگر میں اتنا پاک ہوں تو میرا کتنا پاک ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حضور کی حیثیت ہے۔ حضور حجت بھی ہیں، حضور دلیل بھی ہیں، حضور برہان بھی ہیں، حضور توحید کے گواہ بھی ہیں، حضور سارے دین کے تمام غیبوں کی کہ شاہد بھی ہیں، دلیل بھی ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نمونہ عمل بھی ہیں۔ ہم جو حضور کا میلاد مناتے ہیں نا، تو اسی لیے مناتے ہیں کہ حضور آئے تو اللہ کی توحید کو مانا گیا، اس کے وجود کو مانا گیا۔ اس لیے آقا نے جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آقا فرما کے گئے۔ ہر آدمی کو اپنے کمال کا پتہ ہوتا ہے نا، تو حضور کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر مطمئن ہوں کہ اور خرابیاں تو آئیں گی، مسلمانوں میں اور خرابیاں تو آئیں گی، مگر مجھے یقین ہے کہ اب قیامت تک میری امت میں شرک نہیں آئے گا۔ کیا؟ میں نے توحید کو اس طرح منوا دیا ہے، اور اس طرح توحید کو دلوں میں اتار دیا ہے، اور توحید کی دلیلیں، توحید کے ثبوت اس طرح کائنات انسانی کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اب باقی عملوں میں تو کمی آئے گی، مگر کوئی اب کسی بت کی پوجا، کسی شمس و قمر کی پوجا، کسی اور شے کی پوجا نہیں کرے گا۔ اب جو بھی سجدہ کرے گا تو محمد کے خدا کو کرے گا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ تو آج کا دن خوشی مناتے ہوئے حضور سے محبت کے اظہار کا دن ہے، اور میں تو پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ وہ خوش نصیب ہے جو حضور کے میلاد پہ خوش ہیں، جس کے چہرے پہ حضور کے میلاد کی مسکراہٹ ہے، جس کی زبان پہ حضور کی آمد کا نعرہ ہے۔ تو پھر کہیے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ یہ ابھی ہمارے دوست تھے محمد اقبال بالی صاحب، کئی سال سے وہ یہ کہ ایک جو ہے وہ لایا کرتے تھے، پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو قبول کر لے تو پھر وہ کام چلتا رہتا ہے۔ تب ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے بھائی کا طریقہ تھا تو وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اسی اپنے بھائی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضور کے میلاد کا کیک لائے ہیں، یہ ہم کاٹیں گے۔ اور چونکہ آج جمعہ بھی ہے اور ربیع الاول کی 12 بھی ہے، تو آج میری خواہش تھی کہ فرض پڑھ کے سلام پھیر کے تو ہم سارے کھڑے ہو جائیں، تو آج پہلے سارے مل کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ ویسے تو ہر جمعے سلام ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کم ہوتے ہیں، خاص لوگ رہ جاتے ہیں، تو آج تو سب کو کرنا چاہیے نا۔ تو پھر وہ فرض نماز سے فارغ ہوتے ہی ذکر کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، اس کے بعد پھر سنت نفل پڑھ کے بعد میں پھر دعا ہو جائے گی۔ تو آئیے پہلے یہ کام کر لیں کہ